اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بائبل میں 24، 66، 73، 76 اور 81 کتابیں کیوں، تو شاید مختلف جوابات ملیں۔ یا پھر اگر میں آج یہاں 5 بائبلیں رکھ دوں، یعنی یہودی بائبل، پروٹسٹنٹ بائبل، آرتھوڈکس بائبل، کیتھولک بائبل اور ایتھوپیائی بائبل، تو کیا یہ پانچوں مختلف پیغام دیتی ہیں یا ایک ہی خدا کا کلام سناتی ہیں؟ امبیسڈر آف کرائسٹ چینل پر خوش آمدید۔ میں ایلڈر مختار سجیل بھٹی، خداوند یسوع مسیح میں آپ کا بھائی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ خدا کا کلام زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آج ہمارے پیغام کا عنوان ہے خدا کے کلام کا حیرت انگیز سفر۔ عزیزو، آج ہم خدا کے کلام کی تاریخ کے سفر پر چلیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا نے اپنے الہامی کلام کو مختلف قوموں، زبانوں اور کلیسیائی روایات کے ذریعے صدیوں تک محفوظ رکھا تاکہ ہر نسل اس کی سچائی کو جان سکے۔ بمطابق یسایہ 40 باب کی 8 آیت میں یوں مرقوم ہے، ہاں گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم ہے۔ عزیزو، اس پیغام کا مقصد مختلف مسیحی روایات کی تاریخی معلومات فراہم کرنا ہے، نہ کہ کسی روایت پر تنقید کرنا یا کسی ایک کینن کو دوسرے پر برتر ثابت کرنا، بلکہ ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ خدا نے اپنے کلام کو تاریخ میں کس طرح محفوظ رکھا۔ خدا کے کلام کی بنیاد یہودی تناخ یعنی یہودی بائبل تقریباً 1000 سال میں مکمل ہوئی۔ عزیزو، تقریباً 1400 سال قبل از مسیح سے 400 سال قبل از مسیح تک خدا نے موسیٰ سے ملاکی تک اپنے نبیوں کے ذریعے کلام عطا کیا، جس کو بعد میں 3 حصوں میں جمع کیا گیا۔ ایک توریت یا تورا یا شریعت کی کتاب، جس میں پیدائش، خروج، اخبار، گنتی اور استثناء کی 5 کتابیں شامل ہیں، جن کو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے ذریعے لکھوایا۔ نمبر 2، نبیم یعنی نبیوں کی کتابیں۔ اس حصے میں مندرجہ ذیل کتابیں شامل ہیں: یشوع، قضات، سیموئیل، سلاطین، یسایہ، یرمیہ، حزقیل اور 12 چھوٹے نبیوں کی کتابیں۔ نمبر 3، کتوویم یعنی صحائف۔ اس حصے میں مندرجہ ذیل کتابیں شامل ہیں، مثلاً زبور، امثال، ایوب، غزل و غزلیات، وعظ، دانیئل، عزرا، نہمیہ اور تواریخ وغیرہ۔ عزیزو، یہودی تناخ یعنی عبرانی بائبل کسی ایک شخص کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، بلکہ تقریباً 1000 سال کے عرصہ میں خدا نے اپنے خادموں، موسیٰ، انبیاء، بادشاہوں، کاہنوں اور حکمت کے استادوں کے ذریعے اپنا کلام تحریر کروایا۔
یہودی تناخ میں 24 کتابیں شمار کی جاتی ہیں، لیکن ان کا مواد تقریباً وہی ہے جو پروٹسٹنٹ بائبل کے پرانے عہد نامہ کی 39 کتابوں میں ہے۔ فرق صرف کتابوں کی گنتی کا ہے۔ ان تینوں حصوں کو ملا کر تناخ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صحائف تھے جنہیں خداوند یسوع مسیح اور رسولوں نے مقدس صحائف کے طور پر استعمال کیا۔ ابتدائی کلیسیاں بھی انہی صحائف کو عہد عتیق کے طور پر پڑھتی تھیں، اگرچہ بعد میں یونانی ترجمہ بھی وسیع طور پر استعمال ہونے لگا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا ابتدا ہی سے اپنے کلام کو محفوظ رکھ رہا تھا۔ خاموشی کے 400 سال۔ ملاکی نبی کے بعد تقریباً 400 سال تک کوئی ایسا نبی ظاہر نہیں ہوا جس کی کتاب بائبل میں شامل ہو۔ بمطابق ملاکی 4 باب کی 5 سے 6 آیت میں یوں مرقوم ہے: دیکھو، خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا، مبادا میں آؤں اور زمین کو معلوم کروں۔ پھر خدا نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ذریعے نئے دور کا آغاز کیا۔ بمطابق لوکا 1 باب کی 17 آیت میں یوں مرقوم ہے: اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دنائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ پھر نئے عہد نامہ میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آتا ہے۔ بمطابق متی 11 باب کی 13 سے 15 آیت میں یوں مرقوم ہے: کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یوحنا تک نبوت کی، اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے۔ جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے۔ عزیزو، پھر بھی اس 400 سال کے دور میں کئی کتابیں لکھی گئیں، جن میں ہنوک کی کتاب، جوبلیز کی کتاب، توبت کی کتاب، یہودت کی کتاب اور مکابین کی کتابیں وغیرہ شامل ہیں۔ بعض یہودی گروہ ان کتابوں کو پڑھتے تھے، جبکہ بعض نہیں پڑھتے تھے۔ ہنوک کی کتاب ایتھوپیائی بائبل میں شامل ہے، جبکہ بیشتر مسیحی روایات، مثلاً پروٹسٹنٹ، کیتھولک، مشرقی آرتھوڈکس اور آرمینیائی کلیسیائیں اسے اپنے بائبلی کینن کا حصہ نہیں مانتیں، جبکہ جوبلیز، توبت، یہودت اور مکابین کی کتابیں وغیرہ کیتھولک بائبل میں شامل ہیں۔ یاد رہے، پروٹسٹنٹ اصلاح پسندوں نے ان کتابوں کو عہد عتیق کے الہامی کینن کا حصہ قبول نہیں کیا، اگرچہ بعض نے انہیں تاریخی اور روحانی فائدے کی کتابیں قرار دیا۔ اب ہم خداوند یسوع مسیح کی آمد اور نئے عہد نامہ کی تشکیل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ خدا نے تقریباً 1000 سال میں تناخ مکمل کروایا، پھر تقریباً 400 سال کا بین العہدین دور آیا۔ اس دوران کئی مذہبی کتابیں لکھی گئیں، اور اب ہم دیکھیں گے کہ نئے عہد نامہ کی 27 کتابیں کیسے جمع ہوئیں۔
اور مختلف کلیسیاؤں کے کینن کیسے وجود میں آئے؟ بامطابق گلیتیوں 4 باب کی 4 آیت میں یوں مرقوم ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ عزیزو، جب یسوع مسیح دنیا میں آئے تو رسولوں اور شاگردوں نے نئے عہد نامہ کی کتابیں لکھیں۔ نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح اور رسولوں نے بار بار عہد عتیق کے صحائف کا حوالہ دیا۔ صرف خداوند یسوع مسیح ہی نہیں بلکہ پولس، پطرس اور دوسرے رسول بھی عہد عتیق کا حوالہ دیتے ہیں۔ نئے عہد نامہ میں اناجیل متی، مرکس، لوکا، یوحنا، رسولوں کے اعمال، رسولوں کے خطوط اور مکاشفہ کی کتاب شامل ہیں۔ پہلی صدی کے اختتام تک، یعنی تقریباً 100 عیسوی تک، نئے عہد نامہ کی 27 کتابیں مکمل ہو چکی تھیں۔ خدا نے اپنے کلام کا مرکز یسوع مسیح کو بنایا، کیونکہ یسوع مسیح خدا کا آخری اور قطعی مکاشفہ ہیں۔ یسوع مسیح خدا کا ازلی بیٹا ہیں، جس نے دکھ سہنے کے ذریعے سے اپنے باپ کی حقیقی فرما برداری سیکھی۔ خدا کا بیٹا ہونے کے باعث یسوع مسیح پرانے عہد نامہ کے نبیوں، فرشتوں اور خود موسیٰ سے بھی افضل ہیں۔ خدا نے اعلان کر دیا ہے کہ یسوع مسیح ازلی کاہن ہے اور وہ پرانے عہد نامہ کے کاہنوں سے افضل ہے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے گناہگار گناہ، ڈر اور موت سے نجات پاتے ہیں، اور سردار کاہن کی حیثیت سے یسوع مسیح حقیقی نجات مہیا کرتے ہیں، جبکہ عبرانی مذہب کی رسومات اور جانوروں کی قربانیاں اس کا فقط عکس تھیں۔ اس زمانہ میں تمام کتابیں ایک جلد میں جمع نہیں تھیں، بلکہ مختلف کلیسیاؤں کے پاس رسولوں کے مختلف خطوط اور اناجیل کی نقول موجود تھیں۔ پہلی اور دوسری صدی عیسوی میں کلیسیائیں اناجیل اور رسولی خطوط کا تبادلہ کرتی تھیں۔ یاد رہے، اس وقت بھی غیر مستند کتابیں گردش میں تھیں، جیسا کہ گاسپل آف تھامس، گاسپل آف پیٹر، گاسپل آف جوڈاس۔ سوال یہ ہے کہ ابتدائی کلیسیا نے کینن یعنی مقدس کتابوں کو کیسے پہچانا؟ تب ابتدائی کلیسیا نے مقدس کتابوں کو جانچنا شروع کیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا یہ کتابیں رسولوں کی لکھی ہیں؟ کیا ان کتابوں کی تعلیم درست ہے؟ کیا انہیں کلیسیا وسیع پیمانے پر قبول کرتے ہیں؟ سن 367 عیسوی میں اسکندریہ کے بشپ اتھاناسیوس نے اپنے مشہور عید فصح کے خط میں پہلی بار انہی 27 کتابوں کی فہرست دی جو آج نئے عہد نامہ میں موجود ہیں۔ سن 397 عیسوی میں کونسل آف کارتھیج نے نئے عہد نامہ کی 27 کتابوں کی تصدیق کی۔ اس کونسل نے نئی کتابیں شامل نہیں کیں، بلکہ کلیسیاؤں میں پہلے سے رائج فہرست کی توثیق کی، جو آج تمام بڑی روایات میں موجود ہیں۔ اس لیے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کلیسیا نے کلام ایجاد نہیں کیا، بلکہ کلام کو پہچانا اور تصدیق کی۔ سن 1054 میں
बड़ी तकसीम हुई। कलीसिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई, एक रोमन कैथोलिक कलीसिया और दूसरी मशरकी ऑर्थोडॉक्स कलीसिया। इस्लाह कलीसिया सन 1517 ईस्वी में इस्लाह कलीसिया शुरू हुई। मार्टिन लूथर ने इस्लाही तहरीक शुरू की, जिसके नतीजा में प्रोटेस्टेंट कलीसिया ने अब्रानी बाइबल यानी तनाह की 39 किताबों को पुराना अहदनामा माना और नए अहदनामा की 27 किताबों के साथ प्रोटेस्टेंट बाइबल में 66 किताबें हैं और बाकी ड्यूटरोकैनोनिकल यानी एपोकर्फा किताबों को अहद अतीक के अल्हामी कैनन का हिस्सा कबूल नहीं किया। अगरचे कैथोलिक और बाज़ ऑर्थोडॉक्स कलीसियाएँ इन्हें तारीखी और अखलाकी फ़ायदे के लिए अपने बाइबली कैनन का हिस्सा मानती हैं। इसके जवाब में 1546 ईस्वी में काउंसिल ऑफ ट्रेंट से कैथोलिक कलीसिया ने बाज़ाब्ता तौर पर 73 किताबों वाले कैनन की दोबारा तौसीक की। इसने मज़ीद कोई नई किताबें शामिल नहीं की, बल्कि पहले से राइज कैनन की सरकारी तौसीक की। मुख्तलिफ बाइबली रवायात। अज़ीज़ भाइयों, तारीख़ में मुख्तलिफ कैनन हैं, जिनमें यहूदी तनाख़, प्रोटेस्टेंट बाइबल, कैथोलिक बाइबल, मशरकी ऑर्थोडॉक्स बाइबल, इथोपियाई ऑर्थोडॉक्स बाइबल, आर्मेनियाई और शामी रवायात। कदीम और अहम रवायात जिन्होंने खुदा के कलाम को अपनी ज़बानों में महफूज रखा। हमारे लिए पैगाम ये है कि किताबों की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन खुदा का मकसद एक ही रहा है। अज़ीज़ भाइयों, मेरा मकसद ये साबित करना नहीं कि कौन सा कैनन बेहतर है, बल्कि ये दिखाना है कि खुदा ने सदियों तक अपने कलाम को वफ़ादारी से महफूज रखा है। नंबर 1, यहूदी तनाख़। यहूदी बाइबल, जिसको हम शुरू में ज़ेरे तारफ़ ला चुके हैं। नंबर 2, प्रोटेस्टेंट बाइबल। ये वो बाइबल है जो ज़्यादातर अंजील, बपतिस्मा देने वाली, पेंतिकॉस्टल और दीगर प्रोटेस्टेंट कलीसियाएँ पढ़ती, सीखती और सिखाती हैं। इसमें पुराने अहदनामा की 39 किताबें और नए अहदनामा की 27 किताबें शामिल हैं। प्रोटेस्टेंट मानते हैं कि यही किताबें यहूदी सहाइफ और रसूली तालीम के मुताबिक अल्हामी हैं, जिसमें टोटल 66 किताबें हैं। नंबर 3, कैथोलिक बाइबल। कैथोलिक बाइबल में प्रोटेस्टेंट बाइबल की तमाम 66 किताबें मौजूद हैं। इसके अलावा मज़ीद 7 किताबें शामिल हैं, जिनमें तौबत, यहूदत, हिकमत सुलेमान, हिकमत इब्ने सिराख, बारूख, पहली मकाबीन, दूसरी मकाबीन शामिल हैं। इसके अलावा दानियल की किताब में अज़ाफ़ी हिस्से और आस्तर की किताब में अज़ाफ़ी हिस्से भी शामिल हैं। कुल 73 किताबें हैं। ये अज़ाफ़ी किताबें ड्यूटरोकैनोनिकल कहलाती हैं, यानी वो कदीम मज़हबी किताबें जिन्हें कैथोलिक और बाज़ ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं ने बाद में अपने बाइबली कैनन का हिस्सा तस्लीम किया, जबकि प्रोटेस्टेंट कलीसियाएँ इन्हें एपोकर्फा कहती हैं और बाइबल का हिस्सा नहीं मानती।
نمبر 4، مشرقی آرتھوڈکس بائبل۔ مشرقی آرتھوڈکس کلیسیا کی تاریخ رسولوں کے زمانے تک پہنچتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ انہوں نے ابتدائی کلیسیا کی ایمان اور عبادت کی روایت کو محفوظ رکھا ہے۔ ان کے نئے عہد نامہ میں 27 کتابیں ہیں، جیسا کہ پروٹسٹنٹ اور کیتھولک بائبل میں ہیں۔ فرق صرف پرانے عہد نامہ میں ہے۔ عام طور پر عہد عتیق میں 49 سے 52 کتابیں اور عہد جدید میں 27 کتابیں، کل 76 سے 79 کتابیں۔ کیونکہ کچھ کتابیں کلیسیائی کتابیں بھی شامل ہیں۔ اس میں ہنوک کی کتاب، جوبلیز، پہلا، دوسرا اور تیسرا مکابیان، اتھوپیائی مکابین شامل نہیں۔ باقی تقریباً کیتھولک بائبل کی ساری کتابیں شامل ہیں۔ اس بائبل کو یونانی آرتھوڈکس کلیسیا، روسی آرتھوڈکس کلیسیا، سربی آرتھوڈکس کلیسیا، بلغاری آرتھوڈکس کلیسیا، رومیانی اور جارجیائی آرتھوڈکس کلیسیاؤں نے قبول کیا۔ نمبر 5، اتھوپیائی آرتھوڈکس بائبل۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا بائبلی کینن ہے۔ اس میں منفرد کتابیں مندرجہ ذیل ہیں: ہنوک کی کتاب، جوبلیز، پہلا اور دوسرا مکابیان، اتھوپیائی عہد کی کتابیں، کلیمنٹ، دیدھ سکالیا۔ اس کینن کی خصوصیات یہ ہیں کہ ہنوک کی کتاب اور جوبلیز صرف اتھوپیائی کینن میں مکمل طور پر شامل ہیں، اور بعض اضافی کلیسیائی کتابیں بھی شامل ہیں۔ اس طرح کل 81 سے 88 کتابیں شامل ہیں۔ نمبر 6، آرمینیائی آرتھوڈکس بائبل۔ زیادہ تر آرتھوڈکس بائبل سے ملتی جلتی ہے۔ یہ عام طور پر الگ کینن نہیں بلکہ اورینٹل آرتھوڈکس روایت کا حصہ سمجھی جاتی ہے۔ بعض تاریخی اختلاف پائے جاتے ہیں۔ آرمینیائی آرتھوڈکس کلیسیا دنیا کی قدیم ترین مسیحی کلیسیاؤں میں سے ایک ہے۔ اس نے 5ویں صدی عیسوی میں بائبل کا ایک نہایت اہم آرمینیائی ترجمہ تیار کیا۔ اس کا بائبلی کینن عمومی طور پر کیتھولک اور مشرقی آرتھوڈکس روایات سے ملتا جلتا ہے۔ نمبر 7، شامی روایات۔ قدیم زمانے میں بعض شامی بائبلوں میں دوسرا پطرس، دوسرا یوحنا، تیسرا یوحنا، یہودا اور مکاشفہ کی کتابیں شامل نہ تھیں۔ بعد میں زیادہ تر شامی کلیسیاؤں نے اپنے نئے عہد نامہ کی تمام 27 کتابیں قبول کر لیں۔ شامی کلیسیائیں سن 451 عیسوی میں کونسل آف خلقدون کے بعد الگ ہو گئی تھیں، جنہیں آج اورینٹل آرتھوڈکس کلیسیائیں کہا جاتا ہے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، مختلف کینن ہونے کا مطلب مختلف خداوند یسوع مسیح نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح کی زندگی، صلیب، قیامت اور نجات کا بنیادی پیغام تمام بڑی مسیحی روایات میں مشترک ہے۔ خدا نے اپنے کلام کو ہزاروں سال تک محفوظ رکھا ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ بائبل ہماری الماریوں میں محفوظ ہے یا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا خدا کا کلام ہمارے دلوں میں محفوظ ہے؟
عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہوا کہ بائبل کے مختلف کینن مثلاً یہودی، پروٹسٹنٹ، کیتھولک، مشرقی آرتھوڈکس، آرمینیائی اور ایتھوپیائی تاریخی اور کلیسیائی روایات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان میں کتابوں کی تعداد میں فرق ضرور ہے، لیکن خدا کی نجات، یسوع مسیح کی شخصیت، صلیب، قیامت اور خدا کی محبت کا بنیادی پیغام مشترک ہے۔ ہمارا مقصد صرف مختلف کیننوں کو جاننا نہیں، بلکہ خدا کے کلام کو سمجھنا، اس پر ایمان لانا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ بامطابق متی 24 باب کی 35 آیت میں یوں مرقوم ہے، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ عزیزو، دنیا کی ہر چیز ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن یسوع مسیح کا کلام ہمیشہ سچا، قائم اور ابد تک باقی رہے گا۔ اس لیے ہماری امید، ایمان اور زندگی دنیا کی بدلتی چیزوں پر نہیں، بلکہ خدا کے اٹل کلام پر ہونی چاہیے۔ عزیزو، آئیں مل کر دعا کریں۔ اے خداوند خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے کلام کو نسل در نسل محفوظ رکھا۔ اے خداوند، ہمیں صرف بائبل کی تاریخ جاننے والے نہ بنا، بلکہ تیرے کلام پر چلنے والے بنا۔ اے خداوند خدا، ہماری آنکھیں کھول دے کہ ہم تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو صحائف میں دیکھ سکیں اور اس کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ آمین۔ عزیزو، ہمارا مقصد آپ کو خدا کے کلام کو سمجھنے میں مدد دینا ہے۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو راست باز بنائے۔ آئندہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آمین۔